میں راجہ شاہ لطیف میزان ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں اور آج ہمارے مہمان ہیں آزاد کشمیر کے سینئر قانون دان جناب کرم داد خان صاحب المعروف کے ڈی خان ایڈوکیٹ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جناب. آپ کے مزاج کیسے ہیں آج کل؟ فرسٹ کلاس. اچھا، آزاد کشمیر کے اندر جس طرح موسم چینج ہوا ایک دم گرمی سٹارٹ ہو رہی ہے، اسی طرح یہ جو آزاد کشمیر کے اندر سیاسی بحران بھی ایک لہر اٹھی ہوئی ہے. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ کدھر جانا چاہ رہی ہے آزاد کشمیر کی عوام، آزاد کشمیر کی عدلیہ، آزاد کشمیر کے سیاستدان؟ یہ سیاسی بحران عوام کو اور ملک کو کس طرف لے جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاسی بحران بنیادی طور پہ جو آزاد کشمیر میں اس وقت موجود ہے نا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آزاد کشمیر میں سیاسی بحران کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پارلیمنٹ ہے اور ہماری جو ایگزیکٹو ہے اس میں ڈیموکریسی نہیں ہے. اس میں ڈیموکریسی نہیں، بالکل ڈیموکریسی نام کی چیز نہیں ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اپوزیشن کہاں ہے؟ تمام پارلیمانی پارٹیز جو ہیں وہ کس میں حکومت میں ہیں، اور عوام جو ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں. یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، شوکت نواز میر، نذیر عمر وغیرہ لوگ ان کے پیچھے کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ آزاد کشمیر کا پارلیمنٹیرین، آزاد کشمیر کا وزیر، آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد کشمیر کی بیوروکریسی عوام سے بے جا ٹیکسز لے کے ایک اشرفیہ کو پال رہے ہیں، اور دوسری طرف سے عوام جو ہیں ان کے جو اصل ریئل ایشوز ہیں ان کو کوئی نہیں لے رہا. جب گورنمنٹ نہیں لے رہی ہوتی تو شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے اپوزیشن. تو جب اپوزیشن نہیں ہے تو پھر سیاسی بحرانوں کا پیدا ہونا ضروری ہے. صحیح کہا. یہ اس کا قانونی اور اصولی جواب ہے. صحیح. اب یہ سیاسی بحران کس نے پیدا کیا؟ یہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پیدا کرنے والے بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. اور یہ کس طرف لے جا رہی ہے؟ آپ کا سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے ہاں لوگوں کو کیتھارسس کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو لوگ اپنی ڈیمانڈز آپ سے سڑکوں پہ منوائیں گے، اور جب لوگ یہ باتیں پارلیمنٹ کے بجائے سڑکوں پہ مانی جائیں گی تو وہ سیاسی بحران نہیں ہے. یہ لفظ بہت چھوٹا ہے. سیاسی انارکی پیدا ہوگی، اور آزاد کشمیر اس وقت سیاسی انارکی کے بالکل موڑ پہ کھڑا ہے. اگر آج بھی میں کہتا ہوں، میں نے کسی اور ٹی وی ٹاک میں بھی کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے یہ ممبران اسمبلی برادریوں کے جتھوں کے پر نہ محیطون یہ آزاد کشمیر کے حلقوں میں نہیں جا سکتے. یہ ہے سیاسی بحران کی، سیاسی معاملات کی بنیادی وجہ. اچھا، اس میں ایک اور آپ سے بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مافیا ہے جو حکومت، کیبنٹ، پرائم منسٹر کو کام نہیں کرنے دیتا. انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ پرائم منسٹر کے لیے مسائل بنائے جائیں، کیبنٹ کے لیے مسائل بنائے جائیں، اور وہ کام نہ کر سکیں، اور ان کی جو معاملات ہیں وہ چلتے رہیں. اور مثلاً پرائم منسٹر چاہ رہا تھا کہ میں آٹا مافیا پہ قبضہ اس کو کنٹرول کروں، ٹمبر کو کنٹرول کروں، ایجوکیشن کو کنٹرول کروں، پولیس میں اصلاحات لاؤں، کیبنٹ کے اندر اصلاحات لاؤں، سرسز میں اصلاحات لاؤں. یہ کام اس کو نہیں کرنے دیا گیا. کیا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ، ایسی کوئی طاقتیں نہیں بیٹھی ہوئی جو اپنے مفادات کے لیے یہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہ اپنے ان کے مفادات، پرائم منسٹر جن کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا وہ نہ ہو اور ان کے معاملات چلتے رہیں؟ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب یہ بڑی بدبختی ہے کہ خود جھوٹ بولے تو اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا. پرائم منسٹر نے خود کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کی کہ 10 سے زیادہ جو آپ وزیر بنا سکتے ہیں. مافیا نہیں بلکہ خود مافیا کا حصہ ہے. آزاد کشمیر میں چونکہ سیاسی قیادت کوئی نہیں ہے، سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. جتنی بھی جماعتیں یا تو فیڈرل ہیں یا وہ مطلب ہے کسی ایک گملے سے بن کے آتی ہیں، اور وہ گملہ جب اس کو پانی دینا بند ہوتا ہے تو وہ خود سوکھ جاتا ہے. جو آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس تھی، لبریشن لیگ تھی یا آزاد مسلم کانفرنس تھی، جو یہاں کے لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے بنائی تھی، تو ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا. کس نے کیا یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا. تو اب آزاد کشمیر کو انارکی کی طرف وہ لوگ جو آزاد کشمیر کے کرتا دھرتا ہے انہوں نے خود لے گئے. اور اس بات پہ کوئی آدمی بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ جتنے بھی اسٹوڈنٹس یونینز پالیٹکس پہ پابندی لگ گئی. آزاد کشمیر کی عدلیہ نے اور سول سوسائٹی نے انتخابات کروائے. اب انہوں نے بلدیاتی انتخابات کروائے. بلدیاتی انتخابات میں بدبختی یہ ہوئی کہ پھر یہ سیاسی پارٹیاں وہاں چلی گئیں
اب بلدیاتی نمائندہ جو ہے وہ بیک وقت کسی پارٹی کا نمائندہ بھی ہے اور بلدیات کا بھی ہے. اس غریب کو آج تک، چونکہ یہ 30-40 سال تک انہوں نے اس کو پسے پر رکھا، اس کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ. عدلیہ نے فیصلہ بھی دے دیا کہ بھئی آپ کا 1990 کا ایکٹ بحال ہو گیا. تو آج تک جو ہے ترقیاتی کمیٹی نہیں بنا سکے 35 سیکشن 1990 وہ کمیٹی گورنمنٹ نے بنانی ہے، وہ گورنمنٹ نے، جس میں مطلب بلدیاتی نمائندے ہر ڈسٹرکٹ کے ہونے تھے. صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ یہ اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے اور پبلک کی بھی ضرورت ہے. اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی اتھارٹی کوئی نہیں ہے. سیکشن 12 اور سیکشن 19 اٹ سیلف جو ہیں بہت کم اتھارٹی ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کی. کیا اس میں آپ یہ ایک بات سنیں، تشریح کر دیں؟ کانسٹیٹیوشن کی میں تشریح کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ بلدیات سے زیادہ نہیں ہیں، اور بلدیات کے جو اختیارات ہیں ان کو بھی 25% آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اپنا کوٹا، نہ اپنی سروسز کا کوٹا، 25% اسمبلی کا کوٹا، اور یہ سارے کس کو دیے ہیں؟ پاکستان کے شہریوں کو دیے ہیں جو پچھلے 70-80 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں. 12 سیٹیں مہاجرین کی. صحیح ہے. اور آپ کا آزاد کشمیر کے لوگوں کا دیا ہوا بجٹ، وہ یہاں ایک پینی پے نہیں کرتے ٹیکس، لیکن یہاں کا ہمارا دیا ہوا بجٹ پاکستان کے شہریوں پہ خرچ ہو رہا ہے. تو ان حالات میں لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم کشمیر کمیونٹی جہاں نو ناٹ ایٹ آل. ایک سنگل پنی، یعنی دنیا کا اصول ہے کہ اگر ٹیکسیشن آپ نہیں دیتے آپ اس کا مفاد نہیں لگتا. یہ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ اصول ہے. ہماری قیادت اس لیے نہیں بول سکتی کہ یہ قیادت ہے ہی نہیں ہماری. اب یہ قیادت کہیں اور کی ہے، اور 2006 کے بعد تو مٹی پلیت ہو چکی ہے اس معاملے میں. تو اب لوگ اس دور میں، میڈیا کے دور میں آپ اس بات پہ آ گئے کہ جس طریقے سے انہوں نے پانی اور بجلی کی بات منوائی، جس طریقے سے انہوں نے آٹے کی بات منوائی، تو میرے خیال میں آئندہ ایک سال کے اندر یہ 9 لاکھ سے 40 لاکھ ان کی تنخواہیں کر لیں ممبران کی، اسمبلیوں کی. جو میں یہاں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو یہاں کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں، تو وہ غریب FA پڑھے ہوئے لوگ، ان کو اتنی عقل سمجھ نہیں ہے. لیکن ان کو لیے میں کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کو انارکی کی طرف نہ لے جائیں. میں عمر اور تجربے کے حساب سے یہ بات کہتا ہوں، کانسٹیٹیوشنلی بھی اور اخلاقی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی، کہ آزاد کشمیر میں جمہوریت کو پنپنے دیں، یہ کوٹے ختم ہوں، یہاں کے لوگوں کے مسائل یہاں کے لوگوں کے پاس چھوڑیں، یہاں کے وسائل کا مالک یہاں کا آدمی. اب اس میں یہی دیکھیں نا، مثلا جو ہمارے 12 ممبران پاکستان سے آتے ہیں، 3 کے خلاف نان اسٹیٹ سبجیکٹ کیس چل رہے ہیں. تو اب ہم کیسے یہ یقین کر لیں کہ وہاں پہ جو رہنے والا ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آیا ہے؟ تو اس بات کی اتھارٹی ختم ہو گئی. دیکھیں نا، اس بات کو کس نے دیکھنا ہوتا ہے؟ یا عدالتیں دیکھ سکتی ہیں، یا الیکشن کمیشن نہیں، یا ایڈمنسٹریٹو باڈیز دیکھ سکتی ہیں جو اسٹیٹ سبجیکٹس دیتی ہیں. صحیح ہے. یہ 2 دیکھ سکتی ہیں. صحیح ہے. 80 سال سے پہلے کا آدمی کا آج کا DC کس طریقے سے ویریفیکیشن کرے گا؟ اور پھر خود لاز موجود ہیں، یعنی 3 نومبر 1932 کا جو مطلب ہے لا ہے، اس کے تحت یہ ہے کہ 2 نسلوں کے بعد اسٹیٹ سبجیکٹ اپنی مطلب ہے جو شہریت ہے، اور جو اسٹیٹ سبجیکٹ وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ضرور رہے گا، لیکن وہ حقوق نہیں ڈیمانڈ کر سکتا. یہ قانون بھی موجود ہے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر ہے گورنمنٹ پاکستان کا، اور گورنمنٹ پاکستان کا یہ ایگزیکٹو آرڈر کے آگے ہماری جو قیادت ہے، ہمارا جو پارلیمنٹ ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے. بلکہ آرٹیکل 19 تو یہ کہتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے جو کونسل، یا اب کونسل کی جگہ پاکستان گورنمنٹ بنائے، لا بنائے، ایجے کے گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی، آزاد کشمیر گورنمنٹ کی یہ ہے کہ اگر صاحب کہیں سوئے ہوئے ہیں تو یہ بیڈ ٹی کے لیے اس کو جا کے کہیں کہ حضور حکم ہو تو ہم بیڈ ٹی آپ کو پیش کریں. کانسٹیٹیوشن کی اگر جو ڈیپلی اسٹڈی کیا جائے آرٹیکل 12 اور 19 کو، تو صحیح ہے. تو ان حالات میں یہ بحران نہیں ہے، یہ بحران سے زیادہ سخت بات ہے، اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر میں انارکی پھیلانے کی طرف خود پاکستان بیوروکریسی لے کے جا رہی ہے.
اچھا، اس میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں وہ کس کروٹ جا رہے ہیں؟ ہاں، یعنی ادارہ جات، اصلاحات اور اداروں میں عوام کا عدم اعتماد، دیکھیں بات یہ کس طرح بحال دیکھیں ہوگا؟ بات سنیں، آزاد کشمیر میں کسی ادارے پہ عوام کا اب اعتماد نہیں رہا، اور یہی وجہ ہے کہ عوام سڑکوں پہ آئی ہے، بدوں کسی قیادت کے آئی ہے۔ صحیح ہے۔ دیکھیں نا ادارہ جات پہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ کو جب یہ پتا ہو کہ میری بات میرا اپوزیشن لیڈر وہاں کر رہا ہے تو گورنمنٹ کا ادارہ مضبوط ہے۔ لوگوں کو اگر یہ پتا ہو کہ مجھے اگر گورنمنٹ سے اپوزیشن سے کوئی نہیں ملے گا، ہم عدالتوں میں جائیں گے، وہاں سے جب لوگوں کو مطلب جتنے بھی بڑے کیسز ہیں آپ دیکھ لیں، اب تو معاملات اور ہیں، وہاں سے بھی جب لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا ہے، ایون بجلی کا معاملہ بھی گیا، کانسٹیٹیوشن کا معاملہ بھی گیا، سارے معاملات وہاں گئے، وہاں سے بھی جب لوگوں کو نہیں ملے گا، تیسری بات آتی ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا قتل کا یا شبہے کے مقدمے کا عدلیہ فیصلہ کرے تو بات بنتی ہے۔ اب عدلیہ کا بھی معاملات ججز کون بھرتی کرتا ہے؟ پاکستان بیوروکریسی کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے۔ تو ان حالات میں لوگوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ وہ انارکی پیدا ہو، کچھ پیدا ہو، جانے جائیں، وہ اب اپنے معاملات جو ہیں وہ سڑکوں پہ کریں گے۔ اس میں آپ مختصراً ایک جملے میں آپ مجھے بتائیں، ان حالات میں عوام کو کیا کرنا چاہیے، اور جو ہمارے ادارے ہیں، حکومت ہے، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ انارکی ختم ہو؟ ہمارے اداروں کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، جیسے تیسے بھی ہیں یہی ادارے ہیں، ان کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 1 لوگوں میں یہ عدم احساس ختم ہونا چاہیے کہ ہم جب کورٹ میں جائیں گے تو وہاں ادارے ملوث ہوں گے، ہمیں جب پارلیمنٹ میں ہمارا نمائندہ جو گیلریز ہیں ان کی طرف دیکھ کے تقریر نہ کرے، وہ ہمارے حقوق کی بات کرے، جب لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہم پہ جو ٹیکسز لگ رہے ہیں وہ ہم پہ خارج ہو رہے ہیں، وہ پاکستان میں نہیں خارج ہو رہے ہیں، یا وہ کہیں کسی مطلب ایسی قوت کے پاس نہیں جا رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ 3 باتیں تو یہ ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے وسائل پہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے حق کو تسلیم کیا جائے، اور وہ حق جو ہے تسلیم نہیں کیا جاتا، وابڈا یہاں مطلب کس کی مدد سے وابڈا یہاں ہمارے لوگوں کا استحصال کر رہا ہے، یہاں کی معدنیات کیسے جا رہی ہیں، یہاں کے جنگلات کیسے تباہ ہوئے، یہاں کی ایجوکیشنل سسٹم کیسے تباہ ہوا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کا نوجوان جس کی عمر 19 سے لے کے 30 تک ہے وہ ہم سے سوال کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ وہ ہم سے سوال کرتی ہے، اور ہم سے مراد وہ استاد سے سوال کرتی ہے۔ تو جب وہ سوال کرے گی تو وہاں مدرسے والا ان کو نہیں مطمئن کر سکتا، وہاں ان کو عام استاد مطالعہ پاکستان والا نہیں مطمئن کر سکتا، وہاں وہی ان کو مطمئن کرے گا جس نے سوشیالوجی کا بھی، جس نے ہیومن بیہیویئر کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے، جس نے ایکسپلائٹیشن اکنامکس کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے۔ تو اس پہ جب لوگ آتے ہیں تو پھر انارکی پیدا ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جناب کے ڈی خان صاحب، اور آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا، اور ایک اہم موضوع، بلکہ ایک میں نہیں 3-4 موضوع پہ آپ نے سیر اصل میں بات بھی کی، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ تو ناظرین، آئندہ دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ شکریہ۔